میرے لیے بھی دعا کرو اللہ مینوں بھی ودن دی توفیق عطا فرمائے. ہاں پتر انہیں جانا انہیں بابا جی دی یاد وچ کیونکہ پتر اللہ معاف کرے استغفر اللہ نہ پتر مینوں کو ویواں دا گھٹ آئے تے نہ مینوں کسی اور شاید سارا کچھ ہی رب نے مینوں بڑا دیتا ہے اور میری زبان سے وہ نہ تو آپ کو لطف آئے گا نہ مزہ آئے گا جو لطف تے مزہ بابا جی دی زبان تو آندا سی وہ تو جذب تھا نا بابے کا بابا جی کا تو جذب تھا. میں تو ابتدا تک بھی نہیں پہنچ سکتا. وہ جو کہتے ہیں نا انہیں دی جڑی الگ ہے نا میں انہوں بھی نہیں پہنچ سکتا. بابا جی کا تو جذب تھا. لیکن چلو ایک بار ہم بھی بابا جی کی یاد میں پڑھتے ہیں شاید پتر قبول ہو جائے اور تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ہیں جی انہیں جانا نہیں حضرت صاحب مزہ تو نہ آیا انہیں جانا انہیں جانا اوے سن لو بھائی سارے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا پکا نہ پتر عقیدہ ختم نبوت نال چٹی چمڑی دی وجہ نال غداری کرنی ہے نہ باہر دے ویزے دی وجہ نہ کرنی ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہیں جی یہ میں کر دوں نہ باہر دے ویزے دی وجہ نال اور نہ ہی چٹی ایتھے ہی رہنا ہے. جے کوئی تانوں اس طرح دی پیشکش کرے بھی کہ بھائی توں این جا تے تینوں باہر بھیج دینا تینوں اگوں پورا سینہ چوڑا کر کے اے سنانا کہ انہیں جانا اور میں تھوکتا نہیں تیرے ویزے پہ اور میں تھوکتا نہیں چٹی چمڑی پہ. کیوں انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نہ چٹی چمڑی تے نہ امتحان ہے پتر کی کر دینے والا نہ پتر ایتھے کوئی کسی قسم دا کوئی کمپرومائز بالکل کوئی تھوڑا جہا جنوں کہندے نے سوئی دے نکے جے بھی وچ نہیں آیا پکا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. کیونکہ پتر یہ مسئلہ تو اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ آپ کے سامنے لائے تو ہمارے تو علماء نے کہا ہے نا اگر آپ اس سے کہیں گے نا کہ لا اس کی نبوت پہ دلیل آپ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. بھائی دلیل تو تب کسی سے مانگے نا کوئی نبی ہو سکتا ہو تو دلیل جب ہو ہی نہیں سکتا تو دلیل کا ہے گی جب ہو ہی نہیں سکتا تو پھر دلیل کا ہے گی جب ہو ہی نہیں سکتا. میں وہ ایک بچہ میرے پاس آ گیا تو وہ مجھے پتہ نہیں کیا یاویاں یویاں سنانے لگا. میں نے کہا پتر یہاں میرے محبوب علیہ السلام کے حسن مبارک پہ کتاب نہیں کتابیں لکھ ڈالی لکھنے والوں نے لیکن ہر لکھنے والے نے اینڈ پہ یہی کہا کہ میں مکمل لکھ سکا نہیں. میرا لکھنے والے نے یہی کہا میں مکمل لکھ سکا نہیں. میں نے کہا پتر ہے ہی نہیں کوئی بھی لیکن اللہ تجھے ہدایت دے اللہ تجھے توفیق توبہ دے جس کو تو سمجھی بیٹھا ہے لحاظ کو دے ولو بھی ہے ساڑھے محبوب تے حضرت اپنا تھوک مبارک کسی نو لا دن تے او دے بھی بھئیاں خشبوں آن اس لیے پتر وفا کریو کوئی بھی شے ہوئے تے پتر اپنے نبی پاک کو مانگ لیو کسی بیگانے کا نہ منگل نہیں ٹور جائیو. ہاں باہر جانے کا دل کرتا ہو حضور کو عرض کر دینا حضرت کسی اور شے کی طلب حضور کو عرض کرنا پڑتا کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا. یہ پھر منظور احمد شاہ صاحب ہیں پتر اور بڑے باکمال لوگ تھے یہ لیکن کیونکہ پتر میں اب اس کو پتہ نہیں اہل سنت کی بدقسمتی کہوں یا کیا کہوں کہ اسی اپنے ہیریاں دی قدر کیتی نہیں. میں پتر دوسری طرف کی اگر بات کروں نا جتنے بھی باطل عقائد و نظریات رکھنے والے گروہ مسالک موجود ہیں
ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 10-10 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਣੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 95 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਜੜਿਆ ਵੜ ਕੇ। کوئی سنیہ نے اپنے علماء دی قدر کی تھی. میں پتر یہ نہیں کہتا کہ آپ پیر صاحب کی جوتی کیوں اٹھاتے ہیں یا پیر صاحب کے صاحبزادہ صاحب کی جوتی کیوں اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے بھئی آپ کے پیر صاحب ہیں، لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ آپ اپنی جو مسجد کے امام ہیں کبھی آپ نے ان کی بھی جوتی اٹھائی ہے؟ اللہ پتر مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم 2 بندے آئے ہیں بس، ٹھیک ہے جی. باقی کو یہ نہیں ہے کہ فیصل آباد میں کو میرے ماننے والے ہیں چاہنے والے نہیں ہیں. میں بھی فیصل آباد آؤں تو ایک دفعہ فیصل آباد کو پتہ چلے کہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا یہ سارا کچھ چپا سادے طریقے سے آئے ہوں. میں خود پیر ہوں، بریلی شریف سے خلافت ہے، سلسلہ چشتیہ میں خلافت، سلسلہ نقشبندیہ سے 2-3 جگہ سے خلافت ہے، میں نہیں. لیکن پتر کسی پیر صاحب کے لیے یہ حدیث پاک نہیں ہے کہ جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. جس نے کسی عالم کی اقتداء میں نماز ادا کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میری اقتداء میں نماز ادا. جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. لیکن ہم نے اپنے علماء کی قدر ہی نہیں کی. کیا ہم نے سلوک کیا ان کے ساتھ اور کیا ہم ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں؟ کوئی بے قدری جی بے قدری ہے. اور مولانا منظور احمد شاہ صاحب حضرت ایک تو نا کتاب پڑھا. میں جب جامعہ نظامیہ میں تھا تو ایک مناظرہ ہوا قبلہ شاہ صاحب کا مسئلہ حاضر و ناظر پہ حضرت صاحب. تو مجھے بڑا شوق تھا مناظرے دیکھنے کا. وہ کبھی وہ ہمارے ہوا کرتے تھے، چلو میں ان کا نام دینے لگا تھا. مسئلہ میرے معاویہ پہ ان کا مناظرہ ہوا تھا حضرت، تو ہم سیڑھیاں لگا کے دیکھا کرتے تھے. تو مجھے بڑا شوق تھا مجھے بڑا شوق تھا حضرت صاحب. آؤ جی پھر کیا کہہ سکتا ہے بندہ. مجھے بڑا شوق تھا مناظرہ سامنے بیٹھ کے دیکھنے کا. تو پتہ چلا کہ قبلہ شاہ صاحب کا مناظرہ مسئلہ حاضر و ناظر پہ حضرت. تو ہم وہ اسپیشل مناظرہ دیکھنے گئے. تو اپنے علاقے کے لحاظ سے اچھا ماشاءاللہ آپ نے سٹیج بنایا ہے قبلہ نے، اور آپ کی ساری ٹیم نے اچھا اہتمام کیا ہے. لیکن پتر وہ تو بہت بڑا سٹیج تھا نا. وہ جو بڑے ٹرالے نہیں ہوتے ان کے بیک سائڈ اکٹھی کرنا، 4 ٹرالے انہوں نے اکٹھے کیے حضرت. تو کتنا بڑا سٹیج ہوگا حضرت. اور پھر وہ آپ کو پتا ہے ٹرالا اونچا بھی کتنا ہوتا ہے حضرت صاحب. لیکن کیونکہ ہم بڑی صبح نکلے تو ہم آ کے تو سامنے بیٹھ گئے. اب وہ لوگ آنے شروع ہو گئے، ساری بھیڑ جمع ہو گئی. اب دوسری طرف سے سارے آ چکے ہیں لیکن شاہ صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی بندہ بھی نہیں آیا. کافی انتظار ہوا، آخر شاہ صاحب تشریف لائے لیکن تنہا، کوئی کتاب نہیں، کچھ بھی نہیں. صاحبزادگان میں سے ساتھ کوئی نہیں، شاگردوں میں سے ساتھ کوئی نہیں. تو کیونکہ میں بالکل سامنے بیٹھا تھا تو میں نے وہ جو دوسرا گروہ تھا میں نے وہ دیکھا. وہ اکھاں چ نا گلاں ہوئیاں آپس. گل کی سی کہ اتو بابا تے اتو کلا، تو اسی تے اینے جنے ہیں تے اسی ٹھا لینے، لیکن انہوں نے نہیں پتا کہ صرف بابا نہیں ہے، انہاں دا بابا ہے. اور حضرت صاحب جڑا انہاں دا بابا ہے وہ تے ویل چیئر تے بیٹھا بھی نہیں ٹایا جاندا ہے. جڑا بابا انہاں دا ہوئے حضرت صاحب وہ تے ویل چیئر تے نہیں بیٹھا ٹایا جاندا. یہ تے بابے دیاں پھر دوہیں لتاں سلامت سن. جو ان کا ہو وہ ویل چیئر پہ بیٹھا نہیں بیٹا کسی سے گرایا جاتا کوئی بھی. ماشاء یہ تے بابا بھی ٹھیک تھی حضرت صاحب. وہ مناظرہ مائک آ گئے، وہ شرائط طے ہوئی، جج صاحبان بیٹھ گئے حضرت. اب یہ تھا جی مناظرے کی ابتدا کدھر سے ہوگی. تو شاہ صاحب نے کہا جی میں ابتدا کروں گا. وہ اسپیکر تھا سامنے. آپ نے فرمایا بھی مناظرہ یہ ہے کہ دلیل یاد آ گئی تو مناظرہ جیت گئے، دلیل نہ یاد آئی تو مناظرہ ہار گئے. اور میں تو ویسے بھی اب بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے باتیں نہیں یاد رہتی. تو آؤ پھر آج ذرا وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں. وہ سب نے کہا یہ وکھرا انداز کی ہوا ہے. فرمایا کیونکہ مناظرے کا موضوع ہے مسئلہ حاضر و ناظر، تو پھر اس طرح دیکھو کرو یا مصطفیٰ کریم دیکھ لو یا دکھا دو. یا مصطفیٰ کریم دیکھ لو یا دکھا دو. اب صاحب وہ دکھانے سے تو رہے حضرت، اور اگر دیکھنے والی مانتے تو ساتھ اپنے مسلک کا جنازہ بھی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جانا پڑنا تھا. اس لیے کیا ہوا، ایک بھاگا، دوسرا بھاگا، تیسرا بھاگا، سارے بھاگ گئے. اور مجھے یاد ہے حضرت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا اوے وکھا نہیں ہو سکتے، ویکھ ہی لیندے اینے دا بھلا ہو جانا سی. کیونکہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. پتر بہت کچھ ہے.
لیکن مجھے اسی بات کا دکھ ہوتا ہے کہ آج امت کا قلبی رشتہ بیٹا رسول پاک علیہ السلام سے بڑا کمزور ہو گیا. میں تو کوئی حج عمرے سے واپس آئے نا تو میں بہت کم ملنے کے لیے جاتا ہوں، کیونکہ کوئی آپ کو کام کی بات تو سننے کو ملنی کوئی نہیں. ہم سننی ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں. او جی میں مسجد نبوی شریف چ بیٹھا تے میرا دل جڑا نا دال کھان تے کر پیا، تو میں نبی علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے دال کھلاؤ. میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ یہی ہوتی ہے نا، یہی گلاں کرتے ہیں. دل ہی نہیں کرتا حضرت تب کسی کو جاننے میں، کیونکہ کوئی گل تے سنانی کوئی نہیں. یہاں حضرت کوئی سنایا جی میں اتنے بیٹھا سا تے میرا حلوے تے دل کر یار پھر تو فیصل آباد تے مدینہ پاک چ فرق کی کیتا؟ ایتھے بھی حلوا تے اوتھے بھی حلوا ہی حضرت، ایتھے بھی دال تے اوتھے بھی دال. پتر کبھی آپ کی اور میرے اسلاف کی یہ کیفیات دال، بلکہ وہ کیا کہا کرتے تھے، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. لیکن حلوہ اور دال امت کو لے دے گئے حضرت صاحب. اتھے بھی حلوہ تے اتھے بھی حلوہ تے اتھے بھی دال تے اتھے بھی. حضرت صاحب جیب میں پیسے نہ ہوں چلو بات سمجھ آتی ہے، جا کے عرض کریں یا رسول اللہ آپ دا مہمان پرونا ہو کوئی کرم نوازی. جے جیب چ پیسے یہ جڑے کھڑے نہیں کانوں کھڑے جے تیرا دال تے دل کیتا ہے تے پہلے 2 نفل توبہ دے پڑھ تے معافی مانگ یا اللہ ایڈی سونی جگہ بہ کے بھی مینوں دال ہی یاد آئی ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آئے ہیں. اتنے بہ کے بھی مینوں دال ہی یاد آئی. لیکن پتر میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ موقع لائے اور بار بار یہ موقع لائے پتر ہمیشہ وہی عرض کریو جو ساڈے امام صاحب نے عرض کی تھی. کیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب بانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. لیکن بیٹا کیا کریں امت تو دال میں پھنس گئی ہے صاحب. بس جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. امت تو دال میں نہیں. دیکھنا آپ کی اور میرے امام کیا عرض کر رہے ہیں، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. لیکن امت دال میں جگر نہیں. اتھے جاؤ یہی عرض کرے اور اتھے جاؤ پتر کوشش کریا کرو کریے کہ رسول پاک خوش ہو. میں پتہ نہیں حضرت صاحب ایک تو بات کرتے ڈر لگتا ہے، دوسرا کیونکہ سامنے کیمرے لگے ہوتے ہیں ان سے بھی خوف آتا ہے، پتہ نہیں یہ بات کو کدھر سے رکھ کے کاٹیں گے. سوشل میڈیا آپ کو پتہ کیا کیا وہ ڈالتا ہے. میں پتر دیکھو نا کبھی مسجد نبوی شریف میں جانا ہو تو کی اندر جاؤ ترکی والے یا میں نے دوسرے لوگوں کو دیکھا قرآن پڑھ دے ہوندے نے سارے، تو سنیا اسپیشل پاکستان دے نو کہ بھاری بردے ہوندے نے سارے. نہیں پتر اگر گنبد شریف کو دیکھنا سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے تو پتر قرآن نو ویکھو تیرا بھی ٹھنڈا ہوئے گا تو حضور بھی خوش ہون گے. تو پتر مدینہ پاک جا کے ایک باری بھی قرآن کھول کے حضور نو نہیں سنایا تو کی. گنبد شریف بھی دیکھا کرو لیکن پتر اتھے اندر قرآن شریف کھول کے بھی نا نبی علیہ السلام نے سنایا کرو. مجھے ایسا بڑا باہر ہی پھرن ڈے نے سارے جننے پاکستانی نے نا تانوں سارے باہر ہی پھرن ڈے نے سارے جننے پاکستانی نے نا تانوں سارے باہر ہی لبڑ کے اندر جاؤ تو میں نے ایک جگہ بات بیان کی تو بعد میں ہم بیٹھے جا کے تو حضرت صاحب یہ تو خوارج کی نشانی ہے کہ وہ بڑا قرآن پڑھیں گے.
لیکن قرآن ان کے سینے سے نیچے نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے یار، یہ خوارج کی نشانی ہے کہ بڑا قرآن پڑھیں گے، لیکن اہل سنت کی نشانی تو نہیں نا، یہ پڑھیں گے ہی نہیں. یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ اہل سنت. حضور غوث پاک حضرت ساری رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، کیا وہ اہل سنت نہیں تھے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، وہ اہل سنت نہیں ہے؟ قرآن کدی کدی اتنے کھول کے نا تو حضور نو عرض کریا کرو کہ تو یہ حضرت نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی حضرت، جس کا نام ہے مدینۃ الرسول. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ آپ کے کوئی وہ مرید تھے جن کا میرا حال حاجی اسماعیل نام آپ نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ گئے ادھر. حضرت جی بابیو جڑے ساڈے نے کتے بھی نہیں جاندے، رہن دے ٹینشن نہ لو. وہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ حج کر لیا، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. تو لیکن پتر ان کے حج عمرے یا ان کے مدینہ پاک جانے اور آپ کے اور میرے میں تو بڑا فرق. سانوں تے پتر فون لے دے گیا نا، اہی تے ہن میرا حال فون تو بغیر صرف لیٹرین ہی جان ڈے ہیں، باقی کوئی کام فون تو بغیر کر دے اسی. جی عمرہ ود فون، مدینہ پاک گئے ود فون. جی پہلے چکر میں امی کو فون، دوسرے چکر میں بچوں کی امی کو فون، تیسرے چکر میں اپنے بھائی کو فون، چوتھے چکر میں بچوں کی امی کے بھائی کو فون. وہ حضرت صاحب میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کے دروازے پہ دستک ہو، آپ دروازہ کھولیں کو آپ کا سنگی بیلی کھڑا ہو، آپ اس سے پوچھے بھائی کیویں، تو کہ یار اج ملن نو بڑا دل کردا ہے، پتہ صرف تینوں ملن. آپ کہیں نہیں کوئی کام ہونا، نہیں صرف تینوں ملنا ہے. کتنی خوشی ہوگی صرف ان کے اس جملے سے کہ صرف تینوں ملنا. اچھا آپ نے اس کو بٹھا لیا اور صرف اس کے اس جملے کی وجہ سے کہ تینوں ملن آیا، آپ نے کچھ لوازمات کا بھی ایکسٹرا اہتمام کیا. بھائی مینوں ملن آیا. اچھا اب آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں، وہ کبھی کسی کو فون، پھر کبھی کسی کو فون، پھر کبھی کسی کو فون. تو آخر آپ نے بول ہی پڑھنا پاجی تسی تے کہندے ہو تینوں ملنا ہے. ہو سکتا ہے حضرت صحن حرم میں ہمیں بھی یہ آواز آتی ہو، بندیا ملن تے سانوں آیا سا. ہو سکتا ہے صحن حرم میں یہ آواز ہمیں بھی آتی ہو کہ بندیا ملن تے سانوں آیا سا. کدی کسے نو فون تے کدی کسے نو. لیکن کیونکہ پتر ہمارے پاس وہ کان ہی نہیں ہے نا کہ ہم یہ آواز سن سکیں. ہمیں بھی پکی بات ہے یہ آواز آتی ہوگی کہ بندیا ملن تے سانوں آیا ہے، کیونکہ بقول اقبال ہمارے پاس یہ کان ہے. یہ لکھا ہے نا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو گٹے میں درد تھی، تو آپ نے نا قرآن پاک کی کو آیت پڑھ کے نا وہ آپ نے دم کیا اپنے گٹے پہ نا، آپ نے پھونک ماری تو آواز آتی ہے او جنید ہوش کر، ہوں ساڈا نا اپنے پیر اتے بھی پڑے گا.